الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ و آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اظہار چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا میزبان آپ کے روبرو تاریخ اسلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوہ صفا پہ چڑھ کر اعلان فرمانے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ جب وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن آپ کا فرض تنہا خفیہ تبلیغ اور چند آدمیوں کے ہدایت یاب ہونے سے پورا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو سارے عالم تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آپ کو سارے عالم کو اعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اسی لیے نبی 3 سال کے بعد اعلان تبلیغ کے احکام نازل ہوئے، تب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہونے کے بعد، یعنی تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھل کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلہ کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اَأَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ عَدُوَّكُمْ مَصْبَحَكُمْ أَوْ مَمْسَكَكُمْ أَمَا كُنْتُمْ، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بالکل ہاں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے، سچا پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے اور ابو لہب نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ چند روز کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو، چنانچہ انہوں نے ایک ضیافت کا انتظام کیا اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ بلا وجہ کی بکواس اور باتیں شروع کر دیں کہ آپ کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور انہوں نے کہا، اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ اور کرنا شروع کر دی اور اس کے لیے بڑی کوشش اور محنت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی بنا پر آپ پر اور آپ کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھر گھر جا کر آپ توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ ان بری عادتوں سے، رذائل سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور طریق عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام
اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان لوگوں کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے تھے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا بدہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلہ کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اسی وجہ سے آپ کی اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور درپے استیصال اور تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ کفر و اسلام کی اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور شور سے شروع ہو گئی۔ اسلام کی پہلی درسگاہ۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم ابن ارقم کے مقام کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں پر مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دار ارقم تھا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا استیصال ضروری سمجھا تو ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، اختیار کر لیے۔ قریش نے ایمان لانے والوں اور مسلمانوں کی بڑی مخالفت کی۔ ایمان لانے والے اور مسلمان ہو جانے والوں پر کچھ لوگ جن میں غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلہ کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی تکلیفیں، ایذائیں شروع کی گئیں۔ جو لوگ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو سزا اور ایذا دے کر مرتد بنائیں۔ یہ ساری اسکیمیں طے ہوتی گئیں۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانے، ان کا مذاق اڑانے، ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرات نہ رہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیں۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، مشکیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو حضرت بلال برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگائے جاتے تھے۔ حضرت عمار اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو گوناگوں عذاب پہنچاتا، تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ حضرت سمیہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت زبیر کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئیں صرف ان کے اسلام لانے پر کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان بن عفان قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا نے ان کو
رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی تکلیفیں ایذائیں پہنچائیں۔ حضرت زبیر ابن العوام کو ان کا چچا چٹائیاں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا تھا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد ہے، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب بن حارث کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے تھے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ کو اس کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا اتقتلوا رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لپٹ پڑے اور خوب زور سے مارا پیٹا، خوب زد و کوب کیا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں قریش نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اشرار کے ہجوم و شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے حضرت حارث کو وہیں شہید کر دیا، مگر آپ پر دست درازی کی جرات ان کو نہ ہو سکی۔ آپ کے راستہ میں جہاں سے آپ رات کے وقت گزرنے والے ہوتے کانٹے بچھا دیے جاتے کہ آپ کو اذیت پہنچے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب آپ سجدہ میں گئے تو آپ کی پشت پر رکھ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توجہ اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی، مگر کفار ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوئے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وہاں موجود تھے، مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرات نہ ہوئی۔ اتفاقاً سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی بچی تھیں آ گئیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر باپ کی پشت پر سے اس اوجڑی کو پرے سرکایا اور کفار کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ حضرت کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ کے گھر پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے عبد بنو مناف، یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو، اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو۔ کبھی آپ کا نام شاعر رکھا جاتا تھا، کبھی آپ کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا تھا، کبھی آپ کو کاہن کہتے اور کبھی مجنون کا خطاب دیتے۔ غرض کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو تکلیف پہنچانے اور آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہ رکھی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے عزم و استقلال اور ہمت و جرات کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب قریش کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی حسب منشا نتیجہ پیدا ہونا نہیں ہے، تو انہوں نے مجبوراً دوسرے پہلو اختیار کیے۔